ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے فرمایا ہے لاہوریے جو ہیں وہ ایک الگ ہی مخلوق ہیں۔ وہ ہر چیز کو تماشا سمجھتے ہیں اور کسی چیز کی اہمیت کو جو ہے وہ نہیں سمجھتے، اور انہوں نے فرمایا کہ شاید ہی دنیا میں کوئی قوم اتنی جاہل ہوگی۔ یاسمین راشد صاحبہ جو شاید علم و عرفان اور شعور کی سدرۃ المنتہا پہ اس وقت کھڑی ہیں اور جاہل قرار دے رہی ہیں لاہوریوں کو، ان سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ لاہوریے تو چلیں آپ کے نزدیک جاہل ہیں، لیکن کیا آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گی کہ کرونا کو ایک عام فلو کہہ کے، یہ کس نے کہا تھا کہ کرونا ایک عام فلو ہے اور اس سے آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے؟ آپ ذرا یہ بتانا پسند فرمائیں گی کہ جب پاکستان میں کرونا کے جو کیسز تھے ان کی تعداد صرف چند سو تھی، تو اس وقت پورے ملک میں لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ وہ کون جاہل مطلق تھا کہ جب کرونا کے کیسز کی تعداد پاکستان میں 50,000 کے قریب پہنچ گئی تو اس وقت یہ لاک ڈاؤن جو ہے اٹھا لیا گیا، پورے ملک کو کھول دیا گیا، بازار کھول دیے گئے، شاپنگ مالز کھول دیے گئے، یہاں تک کہ دربار کھول دیے گئے، ٹرانسپورٹ چلا دی گئی۔ تو یہ کون جاہل مطلق تھا جس نے یہ کام کیا؟ کیا لاہوریوں نے یہ کیا؟ اور جب لاک ڈاؤن پاکستان میں ہو بھی رہا تھا اس وقت بھی وہ کون جاہل مطلق تھا جو یہ کہہ کے لوگوں کو کنفیوز کر رہا تھا کہ ہم لاک ڈاؤن افورڈ نہیں کر سکتے، ہمارا ملک جو ہے وہ ہم ایک چھوٹا ملک ہے اور ہم جو ہے لاک ڈاؤن جو ہے افورڈ نہیں کر سکتے۔ لاہوریے تو آپ کے نزدیک جو ہے وہ جاہل ہیں، لیکن اگر آپ یہ بتانا پسند فرمائیں کہ وہ کون جاہل مطلق تھا جس نے اپنی نااہلی سے، جس نے اپنی بد انتظامی سے کرونا کا یہ جو معاملہ ہے اس کو جس نے خراب کیا۔ لاہوریوں کا مسئلہ یہ ہے کہ دراصل لاہوریوں نے، یہی لاہوریے تھے جن سے آپ ووٹ کی بھیک مانگتے پھرتے تھیں۔ لاہوریوں کو یاد ہے 2013 کا الیکشن بھی، 2018 کا الیکشن بھی، اور NA 120 کا ضمنی الیکشن بھی۔ آپ آج لاہوریوں کو، انہی لاہوریوں کو جنہیں آپ زندہ دلانے لاہور کہہ کر ان سے ووٹ مانگا کرتی تھی، آج آپ انہی لاہوریوں کو جاہل مطلق کہہ رہی ہیں، انہیں آپ جاہل قرار دے رہی ہیں، اور آپ انہیں کہہ رہی ہیں کہ یہ تو ہر چیز کو تماشا بنا لیتے ہیں۔ آپ کو میں گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ یہی لاہور تھا کہ جب ایک سندھی وڈیرے نے نعرہ لگایا روٹی کپڑا اور مکان کا، سوشلزم کا، تبدیلی کا، تو یہی لاہور تھا جس نے سر شاہ نواز کے بیٹے ذوالفقار علی بھٹو کو بھٹو بنایا۔ بھٹو کو بھٹو لاڑکانہ نے نہیں بنایا، بھٹو کو سندھ نے بھٹو نہیں بنایا، بلکہ لاہور پیپلز پارٹی کا گڑھ بنا۔ لاہور میں پیپلز پارٹی کا بنانے کا اعلان کیا گیا، اور لاہور سے جو ہے وہ تحریک شروع ہوئی، اور لاہور نے بھٹو کو پذیرائی بخشی۔ اور پھر لاہوریوں کو یہ بھی یاد ہے کہ ایک مسخرہ جس نے بھٹو کی ناکالی کرتے ہوئے تبدیلی کا نعرہ لگایا، اور لاہوریے اس تبدیلی کے جھانسے میں نہیں آئے، وہ نئے پاکستان کے جھانسے میں نہیں آئے، کیونکہ لاہوریے ہو سکتا ہے غیر جانے انجانے میں، لاہوریوں کو کھوتا خور بھی آپ کے کپتان کہتے رہے ہیں، ہو سکتا ہے جانے انجانے میں لاہوریے کھوتا کھاتے رہے ہوں، لیکن وہ دھوکہ نہیں کھاتے۔ لاہوریوں نے نئے پاکستان اور تبدیلی کے نام پر دھوکہ کھانے سے انکار کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جن لاہوریوں کو آپ نے جاہل قرار دیا ہے، انہی لاہوریوں کو آپ کے قائد اور آپ کے کپتان نے رنگ باز کہا، آپ کے قائد اور آپ کے کپتان نے انہیں کھوتا خور کہہ کر جو ہے ان کا مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ دراصل آپ نے بھی
اپنے دل کی بھڑاس نکالی ہے اس لیے کہ لاہوریوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا، لاہوریوں نے آپ کو مسترد کر دیا۔ لاہوریوں کو آج بھی NA 120 کا وہ الیکشن یاد ہے جب آپ بوٹوں اور بندوقوں کے سہارے پہ وہ الیکشن جیتنا چاہتی تھیں۔ میں نے خود لاہور میں وہ مناظر دیکھے ہیں کہ فوجی گاڑیوں کے آگے لوگوں نے کھڑے ہو کے ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگائے ہیں، ان گاڑیوں کے آگے لوگوں نے جو ہے نعرے لگائے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ لاہوریوں کو ان کے گھروں سے اٹھایا گیا، جبر کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنی مرضی سے اپنے گھر کی چھت پہ اپنی پسندیدہ جماعت کا جھنڈا نہیں لگا سکتے تھے، لیکن اس جبر کے ماحول میں بھی لاہوریوں نے وفاداری اور استواری کا ثابت کر دیا کہ وفاداری اور استواری دراصل کیا ہوتی ہے۔ شاہد خاقان عباسی، انہوں نے جو اپنے حلقے سے جن کو الیکشن نہیں جیتنے دیا گیا، انہوں نے لاہور سے الیکشن لڑا اور لاہوریوں نے انہیں پذیرائی بخشی۔ آپ کو دراصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے لاہور سے جتنے الیکشن لڑے، لاہوریوں نے آپ کو گھاس نہیں ڈالی۔ اور اگر اب آپ کا خیال ہے کہ لاہوریوں کو جاہل کہہ کر آپ انہیں مجبور کر دیں گی کہ وہ خود کو عقل مند ثابت کرنے کے لیے آپ کو ووٹ دیں، تو میرا خیال ہے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو یاسمین راشد صاحبہ کا کرائٹیریا ہے، ان کا جو پیمانہ ہے، ہو سکتا ہے اس پیمانے کی روح سے، ہو سکتا ہے ان کی سوچ کی روح سے، ان کے فلسفے کی روح سے لاہوری جاہل ہوں۔ اگر کسی جماعت کو ووٹ نہ دینا، اگر کسی دباؤ میں نہ آنا، اگر بلیک میل نہ ہونا، اگر یہ جہالت ہے تو ہاں پھر لاہوری ضرور جاہل ہیں۔ اور ساتھ ہی اگر آپ یہ بھی بیان فرما دیتی کہ ایک اور بھی عجیب مخلوق ہے جس کا ہمیں سامنا ہے، جسے لوگ جو ہے قوم یوتھیا کہتے ہیں، جسے انصافیہ کہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے، کوئی کچھ اس مخلوق کے بارے میں بھی آپ ارشاد فرما دیتی تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوتے، ہم آپ کے بہت ممنون ہوتے۔ لاہور پاکستان کا واحد شہر ہے، یہ بات میں پورے وثوق کے ساتھ کر رہا ہوں کہ لاہور پاکستان کا وہ واحد شہر ہے کہ آپ اندرون سندھ سے آئیں، آپ کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے، خواہ آپ کا تعلق پاکستان کے کسی بھی شہر اور کسی بھی صوبے سے ہے، لیکن آپ لاہور آتے ہیں تو لاہور آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ یہ پاکستان کا واحد شہر ہے، یہاں آپ کو اجنبیت محسوس نہیں ہوتی، جہاں تعصب کی بو نہیں آتی، جہاں آ کے آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ آپ کسی اور شہر میں آ گئے۔ میرا اپنا تعلق جو ہے وہ ملتان سے ہے، اور مجھے 20 سال ہو گئے ہیں لاہور میں رہتے ہوئے۔ جو زندہ دلی میں نے لاہور میں دیکھی ہے، جس اپنائیت کا مظاہرہ میں لاہور میں دیکھا ہے، وہ پاکستان کے کسی اور شہر میں مجھے دکھائی نہیں دی۔ پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی ان دیگر شہروں کے لوگ بھی مہمان نواز ہیں، فراخ دل ہیں، ان کی جو خوبیاں ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اگر مجموعی طور پہ ایک مجموعی رویے کی بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ لاہور وہ شہر ہے کہ جو سب کو خوش آمدید کہتا ہے، جہاں تعصب نام کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ لاہوریے جو ہیں وہ زندہ رہنا جانتے ہیں، وہ ہر موقع سے خوشی کشید کرنا جانتے ہیں، اور یہ دراصل جس کا آپ لوگ رونا رو رہے ہیں کہ SO20 پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، لوگ ماسک نہیں پہن رہے، لوگ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کر رہے، تو مجھے بتائیے کہ آپ کے جو کپتان ہیں، وزیر اعظم صاحب جو ہیں، کل تک تو وہ بھی ماسک نہیں پہن رہے تھے، جتنی بھی تقریبات میں وہ شریک ہوتے تھے کبھی ہم نے انہیں نہیں دیکھا۔
کل تک وہ کرونا کو عام فلو اور عام نزلہ زکام قرار دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کل تک وہ فرما رہے تھے کہ گرمی آئے گی تو یہ کرونا خود بخود ختم ہو جائے گا. ان کے اقوال زرعی کی اتنی طویل فہرست ہے کہ شاید میں بیان کرتے کرتے تھک جاؤں، لیکن ان کے یہ اقوال زرعی جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. مجھے بتائیے کہ جب ملک میں لاک ڈاؤن کریں گے آپ اور جو سربراہ حکومت ہے وہ اس کی کنفیوژن کا یہ عالم ہوگا کہ وہ کہے گا کہ ہم لاک ڈاؤن افورڈ نہیں کر سکتے، ہم غریب ملک ہیں، ہمارے ہاں لوگ بھوک سے مر جائیں گے. بھوک سے تو کوئی نہیں مرا، البتہ کرونا سے لوگ مر رہے ہیں، اور کرونا سے لوگوں کے مرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ لوگوں پہ عائد ہوتی ہے، وہ صوبائی حکومت پہ عائد ہوتی ہے، وہ وفاقی حکومت پہ عائد ہوتی ہے. جس نااہلی اور بد انتظامی کا آپ نے مظاہرہ کیا ہے، میں نے چند روز پہلے اپنے کالم میں بھی یہ بات لکھی تھی کہ ماشاءاللہ یہ جو ہمارے موجودہ حکمران ہیں ان کی اہلیت اور صلاحیت کا یہ عالم ہے کہ اگر سہارا ڈیزرٹ جو ہے اس کا انتظام بھی ان کے حوالے کر دیا جائے تو یہ وہاں بھی ریت کا بحران پیدا کر دیں گے. اگر ان کے اوشینز بھی ان کے سپرد کر دیے جائیں تو وہاں بھی یہ پانی کی قلت کا مسئلہ جو ہے وہ پیدا کر دیں گے. آپ پٹرول کی مثال لے لیں، یہ پوری دنیا میں اس وقت پٹرول کا بائر نہیں مل رہا، خریدار نہیں مل رہا، قیمتیں اس کی نیچے آ رہی ہیں، اور پاکستان میں جو ہے وہ پٹرول کی قلت ہے. آج بھی لاہور کے کئی پیٹرول پمپ جو ہیں وہاں پہ کہیں پہ پابندی ہے کہ آپ 1000 سے زیادہ پٹرول نہیں ڈلوا سکتے، کہیں پہ آپ 1500 سے زیادہ پٹرول نہیں ڈلوا سکتے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ لاہوریے جاہل ہیں. لاہوریے اگر تبدیلی اور نئے پاکستان کے جھانسے میں نہ آنا، اگر آپ کو ووٹ نہ دینا جہالت ہے تو پھر واقعی لاہوریے جاہل ہیں، کیونکہ وہ کسی دھونس دباؤ میں آ کے فیصلہ نہیں کرتے، وہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. آپ بھی لاہوریوں کا دل جیتنے کی کوشش کریں، آپ بھی کارکردگی دکھائیں تو لاہوریہ آپ کو ضرور ووٹ